شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، ابلیس لعین ایک انسان کا ایسا دشمن ہے جو انسان کو ہر طرف سے مایوس و پریشان اور تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جو نیکیاں اس نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہوتی ہیں ان کو بھی ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کے عمل اور اخلاص کے درمیان حائل ہو کر اپنے وساوس ڈالتا ہے تاکہ انسان کو راہ حق سے گمراہ کیا جا سکے۔ پیار دوستو، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ آخر لوگ رمضان کے اندر پھر گناہ کیوں کرتے ہیں کہ جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان میں شیطان کو کس جگہ پر قید کیا جاتا ہے اور قید کرنے والا کون ہوتا ہے، اور شیطان رمضان کے اندر کہاں پر چلا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، یہ دنیا دارالامتحان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، چنانچہ اس میں نیکی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور اگر کسی شخص پر شیطان یا اس کا نفس حملہ آور ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تاکہ انسان کی جانچ کی جائے کہ کون ان میں سے اچھے عمل والا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بن دیکھے مانتا ہے۔ چنانچہ جس تعالیٰ و تقدس نے انسان کو پیدا کیا ہے اسی نے ہی شیطان کو پیدا کیا ہے، اور جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے انتہا قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں اسی نے ہی شیطان کو بھی قوتیں اور طاقتیں عطا کی ہیں۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شیطان بھی انسانوں پر تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے، اور شیطان کو جو انسان پر مسلط کیا گیا ہے تو یہ انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس دنیا کو بنانے کا اور انسان کی آزمائش کرنے کا کیا مقصد تھا۔ ناظرین محترم، اس تمام تر گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ انسان کو جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے پہنچتا ہے۔ کبھی کبھار وہ بشارت کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے کہ آیا انسان بن دیکھے ہمارے اوپر یقین رکھتا ہے یا نہیں، اور کیا انسان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے وہ ہماری پیروی کرتا ہے یا پھر شیطان کے۔ چنانچہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان لعین کو مردود کر کے نکالا تو اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ عز و جل، مجھے مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، اور میں ان کے دائیں بائیں، آگے پیچھے اور اوپر نیچے سے ان پر حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثروں کو ناشکر پائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے تجھے مہلت عطا کر دی، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، اے اللہ عز و جل، پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے انبیاء کرام کو تمہاری اولاد کی طرف نازل کروں گا، اور اپنی کتابوں کو اتار کر تمہاری مدد کروں گا، اور تمہیں ایسے طور طریقے سکھاؤں گا کہ جن کی مدد سے تم شیطان سے محفوظ رہ سکو گے۔ چنانچہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب کسی پر شیطان کا حملہ ہو تو اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی کے دل کے اندر بہت زیادہ وساوس اور خیالات بد پیدا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھونکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان وساوس سے اور شیطان کے حملوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح سے جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کھانے کو ہرگز نہیں کھاتا، اور جب انسان اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے رمضان شریف کو بھی عطا کیا ہے کہ جس کے اندر شیطان کو بالکل ہی قید کر لیا جاتا ہے تاکہ تمام لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے، اور قیامت کے دن یہ لوگ بہانہ نہ کر سکیں کہ الہی عز و جل، ہمیں شیطان نے تیری راہ سے بہکا دیا تھا جس کی وجہ سے ہم تیری نافرمانیوں کے اندر مبتلا رہے، اگر شیطان نہ ہوتا تو ہم ہرگز گناہ نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف کے اس مہینے کے اندر شیطان کو قید کر کے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم جو گناہ کرتے ہو وہ فقط شیطان ہی کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو لوگ تم خود اپنی پسند اور مرضی سے کرتے ہو، شیطان تو بس صرف تمہیں وسوسہ اور خیال ہی ڈالتا ہے، حقیقت میں تم لوگ خود ہی ظالم ہو۔ چنانچہ رمضان شریف کے اندر شیطان کی قید ہونے کے باوجود جو لوگ گناہوں کی دلدلوں کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ حقیقتاً اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جس طرح سے رمضان کے اندر نیکیوں کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ان پر بہت زیادہ نعمتیں ملنے کی امید ہے، اسی طرح سے جو شخص رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے یا پھر اس کے اندر گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے عذاب کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا اور اسے سخت عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہو کہ جس کے پاس رمضان شریف کا مہینہ آیا لیکن وہ بندہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا پھر ایک کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ رمضان شریف کے اندر شیطان کو کہاں پر قید کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بخاری و مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ شعب الایمان کے اندر یہ مروی ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان علیہ السلام جنتوں کے دروازے کھول دو، اور اے مالک علیہ السلام امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے داروں پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترو اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد یعنی خرابیوں کو پیدا نہ کر سکیں۔ اور کنز العمال اور بعض روایات میں یہ ہے کہ شیطانوں کو جکڑ کر سمندر کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ پیار دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ اور اس تمام گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ ہمیں اس وجہ سے عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنے نفس کی پہچان کر سکیں جو کہ ہمیشہ ہمیں بدی کی طرف کھینچ رہا ہے، اور انسان ساری عمر مورد الزام صرف اور صرف شیطان کو ٹھہراتا رہتا ہے، اور وہ اس حقیقت کو ہمیشہ چھپاتا رہتا ہے کہ میں خود ہی ظالم اور گناہ گار ہوں۔ اگر میں خود نہ سنورنا چاہوں تو کائنات کی کوئی بھی چیز مجھے ہرگز نہیں سنوار سکتی۔ لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین کو سن کر اور رمضان شریف کے فضائل سے آگاہ ہو کر اپنی پہچان حاصل کرتے اور اپنے نفس کی مخالفت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گر گڑاتے کہ یا اللہ عز و جل تو ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ لیکن ان تمام تر حقیقتوں سے منہ موڑ کر ہم پھر بھی انہی برائیوں کی دلدلوں کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں رمضان شریف کا مہینہ عطا نہیں کیا تھا کہ جس کے اندر شیاطین کو تو قید کر لیا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود تم گناہ کیا کرتے تھے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگ خود ہی ظالم تھے۔ اگر تم لوگ خود اچھے ہوتے تو شیطان تمہیں کس طرح سے گمراہ کر سکتا تھا، جبکہ شیطان نے میری بارگاہ کے اندر یہ پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یا اللہ عز و جل میرا تمام لوگوں پر قابو ہو سکے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جو تیرے مخلص ہیں، ان پر میرا کوئی زور نہ چلے گا۔ لہذا ہم میں سے ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ان باتوں کے اندر غور و فکر کرے کہ اگرچہ برائی کی دعوت دینے میں شیطان کا ہاتھ ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن شیطان کو ہم پر اس قدر قابض نہیں کیا گیا کہ وہ زبردستی ہم سے کوئی گناہ کروا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہنم کے اندر لوگ شیطان کو لعن طعن کریں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا بلکہ تم لوگ خود ہی ظالم تھے، میں نے تو صرف تم سے کہا تھا اور تمہیں خیال اور وسوسہ ڈالا تھا، اگر تم لوگ خود ظالم نہ ہوتے تو میری بات ہرگز نہ مانتے، لہذا تم لوگ خود ہی ظالم تھے اور تم نے میرے اس وسوسے پر عمل کیا اور میری بات کو مان لیا، لہذا مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفوس کے شر سے محفوظ فرمائے،
اور رمضان شریف کی برکتوں سے مشرف ہو کر جنت الفردوس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔